بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز دوستو، بھائیو، بزرگوں، آپ تمام حضرات کو میں قرآنک ٹیچر چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج لیکچر نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور قرآن مجید سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ، اس نے مارا۔ اب مارنے کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، تو اس پر مفصل گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ معزز دوستو، جیسے کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، فعل ماضی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، ایسا فعل جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور فعل ماضی کے بعد ایک اور فعل ہے، یہ کل بھی میں نے بتایا تھا، فعل مضارع۔ وہ کام جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم جو اہم چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے 6 ابواب۔ 6 ابواب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں 6 ابواب کون کون سے ہیں فعل ماضی کے۔ فعل ماضی کے 6 ابواب: نمبر 1 ضربہ، نمبر 2 فتح، نمبر 3 نصرہ، نمبر 4 سمع، نمبر 5 حسبہ، نمبر 6 کرما۔ یہ 6 ابواب ایسے ہیں کہ فعل ماضی کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، جو جس بھی معنی میں ہوں گے، وہ ان 6 الفاظ کے وزن پر ہوں گے۔ دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں، فعل ماضی کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ تمام کے تمام ان 6 ابواب میں ہوں گے۔ یا تو وہ ضربہ کے وزن پر ہوں گے، یا وہ فتح کے وزن پہ ہوں گے، یا نصرہ کے وزن پہ ہوں گے، یا سمع کے، یا حسبہ کے، یا کرما کے۔ ابواب کا کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ جب ہم فعل مضارع میں پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ باب ضربہ کیا ہوتا ہے، باب فتح کیا ہوتا ہے، باب نصرہ کیا ہوتا ہے، سمع، حسبہ، سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے پتہ چل جائے گا۔ ابھی صرف اتنا آپ یاد رکھیں کہ فعل ماضی کے 6 مشہور ابواب ہیں، وہ ہیں ضربہ، فتح، نصرہ، سمع، حسبہ، کرما۔ یہ 6 ابواب، تمام کے تمام الفاظ ان 6 ابواب میں سے ہی آئیں گے۔ اب ہم بلا تاخیر فعل ماضی کی گردان شروع کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ ظاہر بات ہے، ہم جو کورس کروا رہے ہیں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اشاروں کا استعمال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس گردان میں ہم اشاروں کا بھی استعمال کریں گے۔ فعل ماضی کے اشارے بالکل ضمیروں کے اشاروں کی طرح ہیں۔ فعل ماضی کی ترتیب بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہے فعل ماضی کے صیغے، ان میں 3 غائب کے ہیں، 3 حاضر کے ہیں، 2 متکلم کے۔ بالکل جس طرح ہم نے ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ میں پڑھا تھا، 3 غائب کے، 3 حاضر کے، 2 متکلم کے، بالکل ایسے ہی فعل ماضی میں ہے۔ آگے پھر مؤنث آ جاتا ہے، مؤنث میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو آج ہم فعل ماضی مذکر پڑھیں گے، فعل۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا، فعل کہتے ہیں کرنے کو، فعل اس نے کیا۔ تو اب ہم اس کی گردان شروع کرتے ہیں۔ ذرا آپ سکرین پہ ان الفاظ کو بھی دیکھیں اور میری طرف بھی توجہ فرمائیں کیسے میں گردان کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی آپ نے گردان کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھیں، فعل، فعل، فعلوا،
فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا۔ کیا اس ایک مرد نے، کیا ان دو مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے، کیا آپ ایک مرد نے، کیا آپ دو مردوں نے، کیا آپ سب مردوں نے، کیا میں نے، کیا ہم نے۔ دوبارہ سے مات فرمائیں، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا۔ فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعلوا کیا ان سب مردوں نے، فعلت کیا آپ ایک مرد نے، فعلتما کیا آپ دو مردوں نے، فعلتم کیا آپ سب مردوں نے، فعلت کیا میں نے، فعلنا کیا ہم سب نے۔ تو یہ فعل ماضی کی گردان تھی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس سے بھی سیم ایسے ہی گردان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے لکھی بھی جائے گی، آج ویسے میں کروا دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ لکھی بھی جائے گی۔ جیسے کہ ضربہ ہے، ضربہ سے بھی بالکل ایسے ہی گردان ہوگی۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا۔ ترجمہ ہوگا، مارا اس ایک مرد نے، مارا ان دو مردوں نے، مارا ان سب مردوں نے، مارا آپ ایک مرد نے، مارا آپ دو مردوں نے، مارا آپ سب مردوں نے، مارا میں نے، مارا ہم نے۔ اور لفظ ہے فتح، فتح سے بھی ایسے ہی گردان ہوگی۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحت، فتحنا۔ اور آگے لفظ ہے نصرہ، نصرہ سے گردان ایسے ہی ہوگی۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا۔ یہ صرف میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ مکمل آپ کو لکھ کے میں بتاؤں گا، اس کے مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ تو آج کا جو آپ کا سبق ہے جو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اسے آپ جس طرح میں اشاروں کے ساتھ آپ کے سامنے گردان کر رہا ہوں، اسے بالکل ایسے ہی آپ نے اشاروں کے ساتھ گردان کرنی ہے اور اس کو خوب رٹنا ہے۔ اتنا زیادہ اس کو یاد کریں، بالکل یعنی آپ جلدی سے پڑھ سکیں، خوب اسے رٹیں۔ جیسے ابھی میں دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اتنی اسپیڈ سے آپ کو جو ہے یہ آنا چاہیے۔ جب یہ خوب آپ رٹ لیں گے، اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی ماضی کی ساری گردانیں آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گی۔ یہ آج کا سبق آپ کے لیے بہت اہم ہے، اسے آپ یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً، ہر صفحے میں تقریباً جو ہے فعل ماضی کے الفاظ آتے ہیں اور اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو خوب ازبر زبانی آپ یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنا سننا ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں، ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے، اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ نہیں آیا اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو ہمارے واٹس ایپ گروپ پر آ کر، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کر کے جوائن کریں اور اس میں آ کر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور آپ کومنٹس میں بھی اپنا سوال درج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اسپیشل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے سامنے اسکرین پہ، اس پہ آپ رابطہ کر کے اسپیشل کلاس بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔